بسم الله الرحمن الرحيم. باب الوضوء من الثور. وبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وطيوبه وبركاته آمين. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال كان عمه يكثر من الوضوء فقال لعبد الله بن زيد أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فدعا بثور من ماء فقطع على يده فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يده في الثور فمضمض واستنثر 3 مرات من غسلة واحدة ثم أدخل يده فاغترف بهما فغسل وجهه 3 مرات ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أخذ بيده ماء فمسح رأسه فأدبر بيديه وأقبل ثم غسل رجليه وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح وحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه. قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه. قال أنس فحذرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. تو آپ کے پاس لایا گیا تھوڑا سا پانی تھا تو بابا آپ نے لیا دیکھنے لگا کہ پانی جو ہے وہ ابل رہا تھا آپ کی انگلیوں کے درمیان سے اور فرماتے ہیں تو حضرت یعنی میں نے اندازہ لگایا کے معنی اندازہ لگانے کے من توقع یعنی جن لوگوں نے وضو کیا وہ کتنے سے اس کا اندازہ لگایا تو 70 سے 80 تک تھے لوگ جنہوں نے اس سے وضو کیا. یہ معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی مقامات پر پیش آیا ہے کہ پانی کی قلت بھی آپ نے اپنے رس مبارک ڈالا اس سے پانی ابلنے لگا اور پھر بہت سے لوگوں نے اس کو وضو کیا. جی باب الوضوء بالمد وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مسعر قال حدثني ابن جبر قال سمعت انس رضي الله عنه وعنهم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل او كان يغتسل بالصاع او قال كان يغتسل بالصاع الى 5 امداد ويتوضا بالمد. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمانے سے جو ہوتا ہے وہ 4 مد کا ہوتا ہے تو 4 مد سے لے کر 8 مد تک استعمال کرتے تھے پانی اور وضو جو فرمانے سے وہ 1 مد سے فرماتے تھے. بتلانا یہ مقصود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں اسراف نہیں فرماتے تھے بلکہ جتنی ضرورت ہے اتنا ہی پانی استعمال کرتے تھے. یہ بات تو متفق علیہ ہے کہ وضو کے لیے پانی کی کوئی مقدار شرعاً مقرر نہیں ہے کہ ہمیشہ اسی مقدار سے وضو کیا جائے بلکہ جس سے بھی مقصود حاصل ہو جائے اتنی مقدار استعمال کر سکتے ہیں بشرطے کہ اسراف نہ ہو. پانی بلا وجہ ضائع نہیں کیا اور پانی ضائع کرنے سے بہت تاکید کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس میں آپ حدیث پڑھیں گے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم بہتے ہوئے دریا کے کنارے ہو تب بھی اسراف نہ ہو. اس میں بہت سی احتیاطی ہو گئی ہے کہ لوگ جو ہیں نل سے نیچے وضو کرتے ہیں اور نل کو بہت بالکل مکمل رفتار سے کھول دیتے ہیں. یہ اس سے پانی ضائع ہوتا ہے
اور یہ ذات مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، تو اس واسطے اس سے ہمیشہ اجتناب کرنا چاہیے۔ دوسرا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے ایک مد سے وضو فرماتے تھے اور 4 مد یعنی ایک ساتھ سے غسل فرماتے تھے۔ تو لیکن پھر مد کی مقدار میں تھوڑا سا اختلاف ہے اہل عراق اور اہل حجاز کا۔ حنفیہ اور اہل عراق یہ کہتے ہیں کہ مد جو ہے 2 لیٹر کا ہوتا ہے، اور شافعیہ کہتے ہیں، اہل حجاز کہتے ہیں کہ 1 لیٹر اور ثلث لیٹر کا ہوتا ہے۔ یہ اختلاف آپ ترمذی میں پڑھیں گے جو پڑھ لیا ہوگا، تو اس میں حنفیہ کا احتجاج مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مد الاسلائی وبالسائی ثمانیہ افعال او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی باب المسح على الخفين. وبه قال حدثنا أسبغ بن الفرج عن ابن وهب قال حدثني عمرو قال حدثني أبو النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وإن عبد الله بن عمر سأل عمر رضي الله عنه عن ذلك فقال نعم إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وقال موسى بن عقبة أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا فقال عمر لعبد الله نحوه. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور وہ اس کو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کر رہے ہیں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل بتاتے ہیں سعد بن ابی وقاص انه مسح على الخفين کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفین پر مسح فرمایا۔ اور پھر عبداللہ بن عمر نے اس مسئلے کے بارے میں عمر سے سوال کیا کہ مسح الخفین مشروع ہے یا نہیں، فقال نعم۔ اصل میں قصہ یہ ہوا تھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کوفے کے حاکم تھے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب وہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو انہیں خفین پہنے ہوئے ہیں، خفین پر مسح ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کو کچھ تعجب ہوا اور انہوں نے پوچھا کہ آپ مسح الخفین کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اس پر سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے مسح الخفین کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اگر چاہو تو جا کر اپنے والد سے یعنی عمر سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھ لیں۔ چنانچہ حضرت عمر سے جا کر انہوں نے پوچھا تو حضرت عمر نے فرمایا نعم، ہاں یہ مسح الخفین مشروع ہے۔ اذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں حضرت سعد کوئی حدیث سنائے فلا تسأل غیرہ، تو کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور عالم ہیں، تو اس واسطے اگر انہوں نے کوئی بات بتائی ہے تو اس کی تصدیق کرنے کے لیے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خود جلیل القدر صحابی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی بہت ساری ہے، سفر و حضر میں ساتھ رہے ہیں، تو کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ مسح الخفین جو ہے وہ مشروع ہے؟ تو دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر مسح الخفین کے قائل بھی تھے، تو پھر ان کو تعجب کیوں ہوا حضرت سعد کو مسح کرتے ہوئے دیکھا؟ تو اس کی وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر یہ سمجھتے ہوں کہ مسح الخفین جو ہے وہ صرف سفر کی حالت میں مشروع ہے اور حضر میں مشروع ہے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو انہوں نے حضر میں مسح کرتے ہوئے دیکھا، اس لیے ان کو تعجب ہوا، اس لیے انہوں نے سوال کیا۔ بہرحال اس حدیث سے مسح الخفین کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے، اور علماء کرام نے فرمایا کہ مسح الخفین کی احادیث میں معنی متواتر ہے، اور 80 صحابہ کرام سے مسح الخفین کی احادیث مروی ہے، اس لیے امام بخاری کا قول مشہور ہے
ما قلت بالمسح الخفين حتى جاءني مثله في النهار. میں مسح الخفين کا قائل نہیں ہوا جب تک کہ دن کی روشنی کی طرح میرے پاس دلائل نہیں آ گئے. تو تواتر کے ساتھ ثابت ہے مسح الخفين، اور اہل سنت میں کوئی اس سے اختلاف نہیں کرتا. صرف روافض جو ہیں وہ مسح الخفين کے منکر ہیں. اور عجیب معاملہ ہے کہ رجلین کے تو مسح کے قائل ہیں اور خفین پر مسح کا انکار کرتے ہیں. تو اسی واسطے علماء اہل سنت کا یہ شعار بیان کیا گیا ہے کہ علماء سنت یہ کہتے ہیں کہ نفضل الشیخین ونحب الحسنین ونرى المسح على الخفین. اہل سنت کا یہ شعار ہے کہ شیخین کو فضیلت دیتے ہیں، یعنی صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کو، اور خطنین یعنی حضرت عثمان اور حضرت علی کی سے محبت رکھتے ہیں، اور مسح الخفین کے قائل ہیں. یہ اہل سنت کا شعار. جی. وبه قال حدثنا عمرو بن خالد الحضاري قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن ابراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن ابي المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضبري أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين وتابعه حرب وأبان بن يحيى. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. اس حدیث میں خفین پر مسح کرنے کے ساتھ ساتھ امامے پر مسح کرنے کا بھی ذکر آیا، اور اسی بنا پر امام احمد بن حنبل، امام اسحاق بن راہویہ اور امام اوزاعی رحمہ اللہ تعالی وہ اس بات سے قائل ہیں کہ امامے کے اوپر بھی مسح جائے. اگر آدمی نے امامہ پہنا ہوا ہے تو امامہ اتار کر سر کا مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ امامے کے اوپر ہاتھ پھیر لے تو بھی مسح کی کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے. لیکن مالکیہ، حنفیہ، شافعیہ مسح امامہ کے قائل ہیں. اب جن روایتوں میں امامہ کا ذکر آیا ہے جیسا یہ حدیث کے باب، اس کے بارے میں بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اس میں امام اوزاعی سے وہم ہوا ہے. امامہ کا لفظ نہیں تھا اور انہوں نے وہم کو ہوا، انہوں نے امامہ کا لفظ کا اضافہ کر دیا، ورنہ اصل حدیث میں یہ امامہ کا لفظ موجود نہیں تھا. لیکن یہ بات جو ہے یہ اتنی مضبوط نہیں، اس واسطے کہ دوسری بھی متعدد روایات میں مسح امامہ کا ذکر آتا ہے، متعدد روایات، اور بعض ان میں روایتیں صحیح ہیں. تو اس واسطے یہ کہنا کہ امام اوزاعی سے وہم ہو گیا، یہ بات درست نہیں. پھر کیا توجیہ ہے اس کی 3 توجیحات کی گئی. ایک توجیہ تو یہ ہے کہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح فرمایا تھا سر کے چوتھائی حصے کا ناصیہ، یعنی ایسے امامے کو ہٹا کر بیان جواز کے لیے اگلے حصے کا مسح فرمایا، اور پھر ہاتھ پھیرا امامے کے اوپر. تو اس کو راوی نے اس طرح تعبیر کیا کہ یہ امامے پر مسح ہوا، لیکن حقیقت میں جو تھا وہ ناصیہ پر مسح تھا. اور اس کے بعد جب امامے کو ہاتھ لگایا تو اس کو مسح امامہ سے تعبیر کر دیا، بات راستے ہی پڑی. دوسری توجیہ امام محمد رسول اللہ نے موثق میں کی ہے. امام محمد رسول اللہ سے بلغنا ان المسح علی الامامۃ کان فنسخ،
تو ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ مسئلہ امامہ پہلے مشروع تھا، بعد میں منسوخ ہو. اگر یہ بات صحیح ہو اور روایات سے ثابت ہو جائے جیسے محمد کہتے ہیں تو ہمیں یہ اطلاع ملی ہے. بلاغات کہ جہاں بلغنا یا بلغنی کہتے ہیں امام مالک تو وہ تو سب کہتے ہیں مسند، بلاغات مالک مسند. اور مولانا جو فرماتے ہیں کہ امام محمد کی بلاغات بھی مسند ہیں، یہ سند سے ثابت ہے. تو اگر یہ سند سے ثابت ہو جائے تب تو اس سے منسوخ ہونے کی بات بالکل واضح ہو گئی. تو یہ بھی بات حضرات نے کی. اور تیسری توجہ جو زیادہ یعنی مضبوط ہے وہ یہ کہ قرآن کریم میں مس راست پر ممتا ضرور. تو قرآن کریم کا یہ حکم قطعی ہے. اور جن احادیث میں مس علی امامہ کا ذکر آیا ہے وہ اخبار احاد چاہے صحیح ہو لیکن اخبار احاد اور خبر واحد سے کتاب اللہ پر زیادتی نہیں ہوتی. اس واسطے اس سے مسائل امامہ کا جواز ثابت نہیں ہوتا. یہ حنفیہ کے اصول پر یہ جواب دیا جاتا ہے. مسائل خفین کا معاملہ مختلف ہے کیونکہ مسائل خفین جو ہے وہ ثابت ہوا ہے احادیث سے متواتر المعنی ہے، لہذا اس میں اس کا اختیار کرنے میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. مسئلہ امامہ کی احادیث متواتر مشہور بھی نہیں، متواتر بھی نہیں، اخبار احاد ہے، اس لیے اس کی کتاب اللہ پر جاتے ہیں. چلیے باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. اس ترجمہ الباب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مختلف مسئلے کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں. اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ جان لیجیے کہ مسح علی الخفین کے جواز کے لیے یہ شخص متفق علیہ ہے. تمام فقہاء کرام اس شخص کے قائل ہیں کہ مسح علی الخفین اس وقت جائز ہوگا جب تو وہ طہارت کاملہ کے ساتھ پہنے گئے. خفین پہنے گئے ہوں کس طرح طہارت کاملہ کے ساتھ، تب تو اس پر آگے مسح کرنا جائز ہوگا اگر حالت جائز ہو. لیکن اگر طہارت کاملہ کے ساتھ نہیں پہنے گئے تو مسح جائز. فرض کرو کہ ایک شخص نے پاؤں دھو دیے تھے، حالت حدث میں تھا اور اس حالت حدث میں صرف پاؤں دھو دیے اور پاؤں دھو کر موزے پہن دیے. بعد میں حالت لائق ہو گئے اور اس کے بعد تو اس نے دوبارہ پورا وضو کیا، وضو میں پھر مسح کرنا چاہتا ہے پاؤں پر. یہ کسی کے نزدیک بھی جائز کیونکہ مسح الخفین کے جواز کے لیے شخص جو ہے کہ وہ پہنے گئے ہوں کس طرح طہارت کاملہ، یہ بات تو متفق ہے. لیکن آگے اختلاف اس میں ہے کہ طہارت کاملہ کس وقت ہونی چاہیے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ طہارت کاملہ کا ہونا ضروری ہے لبس خفین کے وقت، یعنی جس وقت آدمی موزے پہن رہا ہے اس وقت وہ مکمل طور سے باوضو ہونا چاہیے. پہلے پورا وضو کرے، وضو کرنے کے بعد موزے پہنے. اگر فرض کرو ایسا ہوا کہ اس نے موزے وہ جس وقت موزے پہن رہا ہے اس وقت اس نے صرف پاؤں دھو دیے اور وضو کیا بعد میں کس وقت جاتا ہے حضرت لائق ہونے سے پہلے
تب بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسائل کو قائم جائز ہے. ارے سمجھے نا. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک طہارت کاملہ جو شرط ہے وہ حدث کے لاحق ہونے کے بعد حدث کے لاحق ہونے کے وقت میں طہارت کاملہ ہونی چاہیے. تو اب حدث کے لاحق ہونے کے بعد پھر وہ مسائل کو قائم کر سکتا ہے. لہٰذا فرض کرو اگر کسی شخص اختلاف کا سمرا جو ہے اس طرح نکلتا ہے کہ ایک شخص ہے جس نے جو ابھی باوضو نہیں اور اس نے صرف پاؤں دھو دیے, پاؤں دھو کر وہ پہن لیے موزے, لیکن باقی وضو نہیں کیا. لیکن حدث لائق ہونے سے پہلے, اگلا حدث لائق ہونے سے پہلے اس نے باقی اعضاء کو بھی دھو دیا. تو امام صاحب کہتے ہیں کہ طہارت کاملہ حاصل ہو گئی. اب اگر حدث لائق ہوگا تو وہ خفین پر مسح کر سکتا ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں طہارت کاملہ حاصل نہیں ہوئی, تو طہارت کاملہ جس وقت موزے پہن رہا تھا اس وقت میں نہیں, بعد میں جو اس نے کیا وہ اس کا اعتبار. لہٰذا اب حدث لائق ہونے کے بعد وہ مسائل کو قائم نہیں. اور در حقیقت یہ جو اختلاف ہے وہ مبنی ہے ایک اور اختلاف پر. وہ یہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اعضاء وضو میں ترتیب واجب, یعنی یہ ضروری ہے کہ پہلے آپ چہرہ دھوئے, پھر ہاتھ دھوئے, پھر مسح کرے, پھر پاؤں دھوئے. اگر الٹا کام کر لیا کہ پاؤں پہلے دھو لیے اور چہرہ بعد میں دھویا, تو امام شافعی کے نزدیک وضو نہیں, ترتیب ان کے نزدیک واجب. حنفیہ کے نزدیک ترتیب مسنون تو ہے لیکن واجب نہیں. تو امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے پاؤں دھوئے اور پھر پاؤں دھوئے اور موزے پہن لیے, بعد میں اگر وہ پورا وضو بھی کر لے, دوسرے اعضاء کو بھی دھو لے, تو وہ اعضاء کا دھونا معتبر نہیں, کیونکہ ترتیب نہیں. جب ترتیب نہیں ہو تو وضو نہ ہوا, جب وضو نہ ہوا طہارت کاملہ نہ ہوئی, اور طہارت کاملہ کے بغیر مسائل کو بن جائے گی. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کیونکہ ترتیب واجب نہیں ہے, مسنون ہے, تو اس واسطے اگر کسی شخص نے پاؤں پہلے دھو لیے اور باقی اعضاء بعد میں دھوئے تو اگر یہ سنت کے خلاف تو ہوا لیکن وضو تو طہارت کاملہ حاصل ہو گئی. اس واسطے وہ کہتے ہیں کہ مسح کرنا جائز. ارے سمجھ گئے. اس ترجمۃ الباب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بظاہر امام ابو حنیفہ کی تعریف کر رہے ہیں اور امام شافعی کی تردید کر رہے ہیں. چنانچہ کہتے ہیں باب اذا ادخل رجلین وہما طاہرتان, جب کسی شخص نے اپنے پاؤں موزے میں ڈالے اس حالت میں کہ پاؤں جو تھے وہ طاہر تھے تو مسح کرنا جائز ہو گیا. ارے سمجھ گئے. چاہے باقی اعضاء ابھی تک نہ دھوئے, لیکن اگر حدث لائق ہونے سے پہلے باقی اعضاء کو دھو لیا تو اب مسائل کو پہن جائے. اور استدلال کیا اس میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے کہ میں فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اس سفر میں, فاحویت لانزع خفی. احوا یوزی احواہن کے معنی ہوتے ہیں اصل میں گر جانا, اوپر سے نیچے گر جانا, اور اس کے معنی ارادہ کرنے کے بھی ہوتے ہیں. تو میں گرا یعنی آگے بڑھا یا میں نے ارادہ کیا, دونوں معنی ہو سکتے ہیں. میں نے ارادہ کیا کہ آپ کے خفین کو اتاروں, کیونکہ آپ کے خفین پہنے ہوئے تھے, تو میں نے سوچا کہ شاید وضو کے لیے آپ پاؤں دھونے کے لیے یہ اتارنے چاہیے, تو میں ارادہ کیا آپ کے خفین اتارنے کا. فقال آپ دعہما, ان کو رہنے دو, تو انہیں ادخلتہما طاہرتین, اس واسطے کہ میں نے پاؤں داخل کیے تھے ان موضوع میں اس حالت میں سے وہ پاک, پر آپ نے مسح کیا.
اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں نے پاؤں داخل کیے تھے اس حالت میں کہ وہ پاک تھے. تو معلوم ہوا کہ علت جو ہے مسح الخفین کے جواز کی وہ کیا ہے کہ ادخال کے وقت میں وہ طاہر. اگر پورا وضو کرنا لبس خفین کے وقت میں ضروری ہوتا تو آپ جو فرماتے کہ میں نے وضو کر کے پاؤں داخل کیے ہیں، لیکن یہ نہیں فرمایا آپ نے، بلکہ فرمایا کہ میں نے ان کو طاہر ہونے کی حالت میں داخل کیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ یہ عمل بھی کافی ہے مسح الخفین. جی یہ سوال جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق کہ ترتیب واجب نہیں ہے، تو یہ پاؤں جب پہلے سے دھلے ہوئے ہوں تو مقصود شمار ہوں گے، تو پھر دوبارہ مسح کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی جب وہ مقصود شمار ہو چکے ایک دفعہ بقیہ اعضاء کے علاوہ؟ یعنی دیگر اعضاء تو دھو دیے گئے لیکن مسح موضوع پر مسح کیوں نہیں کیا جا رہا ہے پھر، حالانکہ وہ تو دھلے ہوئے شمار ہوئے پہلے. پاؤں دھلے ہوئے ہیں لیکن حدث جو ہے وہ جب حدث لاحق ہوا تو وہ خفین کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ حدث اندر تو سرایت نہیں کرتا لیکن مسح خفین کے اوپر سرایت کرتا ہے. زیادہ خفین کا پتہ کیا جا رہا ہے تاکہ خفین کے اوپر جو حدث آیا ہے وہ دور ہو جائے. حدث لاحق ہونے سے نجاست حکمیہ سرایت کرتی ہے ان اعضاء تک جن اعضاء سے دھونے کا یا مسح کرنے کا حکم ہے. ٹھیک ہے، جو بات میں سننا چاہیے. تو جب خفین پہنے ہوئے ہوں تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ایسی صورت میں حدث جو ہے رجلین تک سرایت نہیں کرتی، سمجھے، لیکن خفین تک سرایت کرتا ہے، اور خفین تک جو حدث سرایت کرتا ہے اس کا ازالہ مسح ہے. جی جی صرف پاؤں دھو لیے اور پاؤں کو دھو کر کے اس میں خفین پہن لیے، دوسرے حدث کے لائق ہونے سے پہلے اس نے اپنا وضو مکمل کر لیا، لیکن اگر اس نے ابھی اس کو دوسرا حدث بھی لائق ہو گیا تو پھر اس کے بعد وہ وضو کرتا ہے تو پھر خفین کا پہننا صحیح نہیں. تو اس سے تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ دوسرے حدث سے پہلے جو ہے وہ وضو کرنا ضروری ہے. تو یہاں کا مسح علیہ حال کا مطلب کیا ہوگا؟ مسح کرنے کی ضرورت تو نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ دوسرا حدث سے لائق نہیں ہوا. میں نے بات کیا نا کہ یہ بات تو مجمع ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ مسح الخفین کے لیے ضروری ہے کہ حدث لائق ہونے سے پہلے طہارت کاملہ حاصل ہو. صرف پاؤں کو دھو لینا کافی نہیں ہے بلکہ تمام اعضاء کا دھو کر طہارت کاملہ کا حصول یہ اجماعاً ضرور. صرف اختلاف اس میں ہے کہ طہارت کاملہ آیا لبس خفین کے وقت ہو یا پہلا حدث لائق ہونے کے وقت ہو. سمجھے؟ تو اب یہ کہ یعنی یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تو طے شدہ ہے کہ جس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی اس وقت آپ طہارت کاملہ کی حالت میں تھے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس پر اجماع کہ طہارت کاملہ کے بغیر مسح الخفین جائے. تو اس لیے یہ بات تو طے شدہ ہے کہ آپ کو طہارت کاملہ کے حالت میں تھے، لیکن باوجود اس وقت طہارت کاملہ کی حالت میں ہونے کے آپ نے جو علت بیان فرمائی وہ یہ بیان فرمائی کہ میں نے اس کو طہارت کی حالت میں پاؤں کو داخل کیا خفین. یہ اس لیے بیان فرمائی تاکہ یہ بات واضح فرما دیں کہ جب آدمی نے پاؤں داخل کیے ہوں خفین اور وضو چاہے بعد میں کر لیا تو بھی اگلے حدث کے بعد مسح الخفین سے جائے گا. اور کچھ جی جو پہلا سوال ہوا تھا اس کا جواب سمجھ نہیں ہے.
کیونکہ عرض کرنی ہے کہ ثمرہ اختلاف میں جو صورت بیان کی گئی ہے، ثمرہ اختلاف میں جو صورت بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ ایک آدمی نے اپنے پہلے پاؤں دھوئے اور اس کے بعد موزے پہن لیے. اب اس کو اگلا حدث ہوا نہیں ہے اور اس سے پہلے وہ باقی اعضاء کو دھو رہا ہے. اب وہ اگر مسح کرتا ہے تو جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ یہ ثمرہ اختلاف ہے. تو اس صورت میں اس کو مسح کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب اس نے پاؤں دھو لیے تو پاؤں تو دھل گئے اور نیا حدث ہوا نہیں ہے، تو اب اس کو مسح کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تمہارا سوال سمجھ نہیں آیا. مسئلہ یہ کہ جب اس نے پاؤں دھو لیے اور اس کے بعد جب اس نے موزے پہنے اب وہ باقی اعضاء کو دھو رہا ہے، تو اب باقی اعضاء کو دھونے کے بعد اس کو موضوع پہ مسح کرنا اس وقت ضروری نہیں ہے، اس وقت مسح کرنا ضروری نہیں ہے. اس وقت تو بس باقی اعضاء کو دھو لے بس کافی ہوگا. پر اگلا حدث جب لاحق ہوگا اور وضو کرے گا تو اس وقت میں باقی اعضاء کو دھوئے گا اور اس کو پین پر مسح کرے گا. باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والصدوق وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم لحما فلم يتوضأوا. وبه قال حدثنا عبد الله. مسئلہ یہاں پر بیان فرمایا ہے وضو من مسلط النار، جو آپ بہت جگہوں پر پڑھتے چلے آ رہے ہو کہ بعض احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اگر کوئی ایسی چیز کھا لے جس کو کہ آگ پر پکایا گیا ہو یا اس کو آگ پر گرم کیا گیا ہو تو اس کے کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. بعض روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے. اور صدر اول میں یعنی صحابہ کرام کے عہد مبارک میں اس مسئلے میں کچھ اختلاف بھی تھا. یعنی بعض صحابہ کرام عقل مما مسلط النار سے وضو کے وجوب سے قائل تھے اور دوسرے صحابہ کرام قائل نہیں تھے. لیکن بعد میں اس بات کا ترجمہ منعقد ہو گیا کہ ماں مسلط النار کے کھانے سے وضو واجب ہے. اور جن احادیث میں یہ کہا گیا ہے کہ ماں مسلط النار سے وضو کیا جائے تو ان کی توجیحات بعض لوگوں نے یہ کی ہے کہ وہ اس وضو سے مراد وضو اصطلاحی نہیں ہے بلکہ صرف ہاتھ منہ دھو لینا. بعض نے کہا ہے کہ وہ حکم کا تھا، وہ استحباب کا تھا، وجوب کا نہیں تھا. اور بعض نے کہا ہے کہ وہ منسوخ ہو گیا. میں نزدیک تینوں باتیں بیک وقت ہے، یعنی جس وقت میں کہ وضو مما مسلط النار کا حکم تھا تو اس میں وضو سے مراد وضو اصطلاحی نہیں تھا بلکہ صرف ہاتھ منہ کا دھونے کا تھا. جس کی تعریف جو ہے وہ اس بات سے ہوتی ہے کہ ترمذی کی جلد ثانی میں حضرت اسراق بن زہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے کہ آپ نے کھانا تناول فرمایا، اس کے بعد صرف اپنے ہاتھ اور منہ سے اور فرمایا کہ یا اقرار حاضر وضو میں گناہ میں یہ ہے وہ وضو جو کہ جب ناصب والی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو یہ جو تھا کیا تھا؟ وضو اصطلاحی نہیں تھا، وضو لغوی تھا جس کا مطلب صرف ہاتھ منہ دھونے. اور یہ خادی مستحب واجب نہیں تھا، جس کی دلیل حضرت مغیرہ بن شعبہ کی حدیث ہے مصنف ابن شیبہ میں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھانا تناول فرمایا. حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میں پانی لے کر آپ کے خدمت میں پہنچا تاکہ آپ وضو کریں تو آپ نے مجھے رد کیا، کہا تھا میں نہیں لیتا. اور وجہ میں بیان فرمائی کہ اگر میں ہر مرتبہ یہ اس میں کام کروں تو لوگ اس کو واجب سمجھ لیں گے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واجب نہیں تھا، مستحب. اور پھر وہ مستحب ہونا بھی منسوخ ہو گئی. اس کی دلیل جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو آپ ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ میں آپ نے پڑھی ہوگی یا پڑھیں گے کہ کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما هو آخر الامرین. تو اب یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ
ان لوگوں کی دلیل ہے اس بات میں جو کہ بکری کے گوشت سے یا ستو وغیرہ کے کھانے سے جو ہے وضو کے قائل نہیں ہے. چنانچہ ہے تو وہ بکرے صدیق ہے تو عمر ہے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان تینوں کا عمل نقل کیا ہے کہ انہوں نے گوشت کھایا لیکن وضو نہیں کیا. جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف وقال اخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضا. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن مقيل عن ابن شهاب قال اخبرني جعفر بن عمرو بن اميه ان اباه اخبره انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج من كتف شاة فدعي الى الصلاه فالقى السكين فصلى ولم يتوضا. باب من مضمض من السبيق ولم يتوضا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن مشيب بن يسار مولى بن حارثة ان سويد بن النعمان اخبره انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى اذا كان بالصهباء وهي ادنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالازباد فلم يؤت الا بالسبيق فامر به فسري فاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم واكلنا ثم قام الى مغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضا. وبه قال حدثنا اسبغ قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عمرو عن بكير عن قريب عن ميمونه رضي الله عنها وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم اكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضا. باب هل يمضمض من اللبن. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال حدثني ليس عن قيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما تابعه يونس وصالح بن كيسان عن الزهري. باب الوضوء من النوم ومن لم يرى من النعفة والنعفتين بالخفة وضوءا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. وبه قال حدثنا چاہتے ہیں کہ نیند سے اتفاق ٹوٹ جاتا ہے اس کے بعد مجھے واجب ہوتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ کہتے ہیں لگ جگہ میں ناقص اور ناقصیں پتی نہیں ہوا کہ ناقصہ یعنی ایک مرتبہ اونگ آ جائے اور ناقصیں یا دو مرتبہ اونگ آ جائے یا حفقہ ہو. حفقہ کے معنی حرکت چھوٹے چھوٹے ایک دم اونگ کی حالت میں. اونگ تو اس کیفیت کو کہتے ہیں جو نیند کی لائٹ کیفیت ہے اور حفقہ اس سر کا ٹھونکا جسے کہتے ہیں آ جانا وہ حفقہ ہے. تو محض ناسا سے یعنی اونگ آ جانے سے ایک آدمی مرتبہ یا حفقہ ہو جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. وضو ٹوٹتا ہے اس وقت جب سے نوم غالب آ جائے اور نوم غالب کی حد جو ہے وہ فقہائے کرام نے جو بیان فرمائی ہے کہ اگر آدمی تکیہ لگائے وہ بیٹھا ہے تو اس کی حد یہ ہے کہ اگر اس کے پیچھے سے تکیہ ہٹا دیا جائے تو وہ گر جائے ایسے ہی. اور اگر وہ سیدھا لیٹا ہوا ہے تو سیدھا لیٹ کر سویا ہے تو وہ کیا ہے وہ ناقص وضو ہے. اس لیے کہ سیدھا لیٹ کر سونے میں اس طرح مقاصد پورا ہو جاتا ہے. تو آگے جو حدیث نقل کی ہے وہ یہ بات بیان کرنے کے لیے کی ہے کہ محض اونگ کے آ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو اس کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث روایت فرمائی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آپ نے فرمایا کہ اذا نعس احدکم وهو يصلي کہ اگر تم میں سے کسی کو اونگ آ جائے جب تو وہ نماز پڑھ رہا ہو فليرقد تو اس کو چاہیے کہ جا کر سو جائے حتى يذهب عنه النوم یہاں تک کہ اس کی نیند غائب ہو جائے. فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس اس لیے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے گا اونگتے ہوئے تو لا يدري تو اس کو کچھ پتہ نہیں چلے گا لعله يستغفر
شاید وہ موقع تو تھا استغفار کرنے کا، تم کو نفسا نیند کی حالت میں اپنے آپ کو برا بلا کرنا شروع کر دیں. لیکن جب نیند آئی ہے تو اس میں آدمی کی زبان بھی بھٹک جاتی ہے، کہنا کچھ چاہتا ہے نکلتا کچھ ہے زبان، تو استغفار کرنا چاہتا ہے لیکن برا اپنے اوپر بددعائی کر گزرے. تو اس واسطے اس کو چاہیے کہ اونگ کی حالت میں جا کر پہلے سو جائے، اور سو کر جب نیند کا تقاضا پورا ہو جائے تو پھر اٹھ کر نماز پڑھے. تو یہاں اس کو لانے کا منشا یہ ہے، یہ جو آپ نے فرمایا کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے اونگ آ جائے تو جا کر سو جائے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ظاہر یہ مطلب نہیں ہے کہ وہی نماز میں لمبا لمبا لیٹ جائے نماز پڑھتے پڑھتے. یہ تو کسی کے نزدیک بھی بات نہیں ہے. وہی کا مطلب ہے کہ نماز کو مکمل کر لے، مختصر کر کے، اور پھر جا کے سو جائے. اصل میں یہ مسئلہ یہ ہو رہا ہے، غالباً اس کا مقصود ہے نماز تہجد. تہجد کے لیے آدمی کھڑا ہوا ہے، 8 رکعتیں پڑھنی ہے، ابھی پہلی 2 رکعتیں پڑھی ہیں، اسی میں نیند آنے لگی. تو اس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ بھائی 2 رکعتیں پڑھ کے جاؤ، جا کے سو جاؤ، اس کے باقی 6 رکعتیں پڑھنا. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اونگ آئی وہیں لے لیا، تو بلکہ جا کے پورا کر کے جاتے گئے. اور اس آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اونگ کے آ جانے کی وجہ سے جو وہ نماز فاسد ہو گئی، اس کے پرکاش کا آپ نے حکم نہیں لگایا. تو معلوم ہوا کہ محض اونگ کے آ جانے سے نماز فاسد نہیں. یہ ہے استدلال جس کی وجہ سے امام بخاری یہاں پر نکلا ہے. دوسری بات یہاں پر قابل نظر یہ ہے کہ یہ جو آپ نے حکم کیا نا کہ اونگ آئی ہو تو جا کے سو جاؤ، یہ اس شخص کے لیے ہے جس سے ایک آدھ مرتبہ اتفاقی طور پر ایسا کر دیتا ہے، سمجھے نا. لیکن اگر کوئی ہے ہی ایسا آپ کی کہ ہر وقت اس کو آتی رہتی ہے نہیں، تو پھر تو اگر وہ جا کے سوئے گا سوتا ہی رہے گا، کبھی نماز کو توفیق نہیں ہوگی. اس واسطے یہ اس شخص کے لیے ہے جس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ اتفاقی طور پر یہ صورت پیش آ گئی ہے، اور جب جا کے سو جائے گا تو ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، چاک چوبند ہو جائے گا، پھر آ کے نماز پڑھے. لیکن جس شخص کو عادت ہی نہ ہو تو اس کو اپنے اوپر تھوڑا جبر کر کے عادت ڈالنی چاہیے. چلیے. وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن ابي قلابه عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نعس في الصلاه فلينم حتى يعلم ما يقرأ. باب الوضوء من غير حدث. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال سمعت انس قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا عند كل صلاه. قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ احدنا الوضوء ما لم يحدث. حضرت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے وقت نیا وضو کیا کرتے تھے. میں نے پوچھا کہ تم کیسے کرتے تھے؟ قال يجزئ احدنا الوضوء ما لم يحدث. تو انہوں نے کہا کہ ہم میں سے ہر آدمی کو تو وضو کافی ہوتا تھا جب تک کہ نیا حدث لائے، یعنی ایک ہی وضو سے کئی کئی نمازیں ہم لوگ پڑھ لیتے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے ہر نماز کے لیے نیا وضو فرماتے تھے. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ حضور پر واجب تھا کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں، امت کے دوسرے لوگوں پر واجب نہیں تھا، آپ پر واجب تھا. لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ اگلی حدیث سے اس کی تفصیل ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی وضو سے 2 نمازیں پڑھنا ثابت ہے. اور اگرچہ ایسا کم ہوا ہے، لیکن ایسے واقعات بھی ہیں جن میں آپ نے پچھلے وضو سے دوسری نماز بھی پڑھی، جس سے معلوم ہوا کہ آپ کے دل میں واجب نہیں تھا. جی. وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى بن سعيد قال اخبرني بشير بن يسار قال اخبرني سويد بن نعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر
حتى إذا كنا بالصحباء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بالصديق فأكلنا وشربنا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ. عصر کی نماز کو وضو کیا تھا اور اس کے بعد کھانا لایا گیا اور جب فارغ ہو گئے تو پھر مغرب کا وقت آ گیا تو آپ نے کلی کر کے پھر نماز پڑھائی اور نیا وضو نہیں پڑھا. اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے دل میں نیا وضو کرنا خاص نماز کے لیے واجب نہیں. جی باب من الكبائر الا يستتر من بوله. وبه قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه وعنهم قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة ومكة فسمع صوت انسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان احدهما لا يستتر من بوله وكان الاخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجارية فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله ان يخفف عنهما ما لم تيبسا. یہ معلوم حدیث ہے جو آپ نے بار بار پڑھی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ اور ابو بکر تھے مدینہ کے ساتھ ابو مکہ بھی بڑھا دیا لیکن دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ واقع مدینہ ہی کا ہے. آپ مدینہ منورہ سے باغات میں سے کسی باغ کے پاس سے گزرے. حائط کے معنی باغ. تو دو آدمیوں کی آواز سنی جس کو عذاب دیا جا رہا تھا ان کے قبروں میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کا عذاب ہو رہا ہے اور ماں جو آپ زبان کی کبھی کسی بڑے معاملے میں نہیں ہو رہا. پھر فرمایا بلا یعنی پہلے نے یہ فرمایا کہ جب کسی بڑے معاملے میں نہیں ہے پھر اس کی بات فرمایا کہ نہیں یہ بڑا معاملہ ہے. تو بظاہر تو تعاون کی بات ہے تو پہلے کبیر ہونے کی نفی فرمائی پھر بعد میں کبیر ہونے کا اس بات فرمایا. تو تعاون اس لیے نہیں ہے تو پہلے اس وقت نفی فرمائی تو اس سے مراد اس عمل سے گناہ کبیرہ ہونے کی نفی نہیں بلکہ یہ مسئلہ مقصود ہے کہ اس سے بچنا کوئی مشکل کام ہے. کبیر یہاں پر معنی میں مشکل کبیرہ گناہ کے معنی میں نہیں ہے بلکہ مشکل یعنی ایسے معاملے میں عذاب ہو رہا ہے کہ جس سے بچنا ان کے لیے مشکل نہیں تھا. کوئی مشکل کام نہیں تھا. اگر جیسے اردو میں کہیں کوئی بڑی بات نہیں کہ اگر وہ بچ جاتے تو بڑی بات سے کیا برا ہے مشکل کام نہیں تھا. یہ ہے نبی کا مقصد. پھر فرمایا بلا تو یہ اس بات ہے اس گناہ کے کبیرہ اور فرمایا کہ ایک شخص تھا وہ اپنے پیشاب سے استتار نہیں کرتا تھا. اس میں مختلف الفاظ آئے ہیں روایت میں. بعض جگہ یہ تفسیر کان لائے تفسیر آیا ہے کہیں کان لائے تنزہ آیا ہے کہیں لائے تفسیر آیا ہے کہیں لائے تنصر آیا ہے. مختلف الفاظ آئے ہیں. اگر یہ تفسیر کہا جائے تو اس کے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ وہ پیشاب کے وقت میں ستر عورت کا اہتمام چھپتا نہیں تھا آپ کے پیشاب سے. اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ جب پیشاب کر رہا ہوتا تھا تو ستر عورت کا اہتمام نہیں کرتا. اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ پیشاب کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کرتا تھا. چھپتا نہیں تھا یعنی پیشاب کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام نہیں کرتا تھا. اور یہی مفہوم ہے یہ تنزہ کا جن روایتوں میں یہ تنزہ آیا ہے. تو احتمال دونوں ہیں. اب دونوں کام گناہ ہے. ستر عورت نہ کرنا یہ بھی گناہ اور پیشاب کی چیزوں سے ملوث جان بوجھ کر ہو جانا اور اس سے بچنے کا اہتمام نہ کرنا یہ بھی گناہ ہے. وکان الآخر یمشی بالنمیمہ اور دوسرا شخص جس کو عذاب ہو رہا تھا قبر میں وہ لوگوں کی چغلی کھایا کرتا تھا. یہ یمشی کا جو لفظ ہے نا یہ محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے نمیمہ. حماد المشاء بنمیم
تو نمیمہ کے ساتھ مچھی کا لفظ استعمال کرتے ہیں محاورتاً، مراد چغلی کا. اور ذرا سمجھ لو، چغلی کا مطلب ہوتا ہے کسی شخص کی بدخواہی کی نیت سے اس کی کوئی شکایت دوسرے کے پاس، سمجھے نا؟ اگر شکایت کی جا رہی ہے اصلاح کے لیے، مثلا کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور اس کے باپ کو یا اس کے استاد کو بتایا جائے کہ بھائی فلاں شخص کر رہا ہے، آپ ذرا اس کو سمجھا دیں تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے. اصلاح کی طرف سے اگر کہا جائے تو یہ نمیمہ نہیں، یہ چغلی کھانا نہیں، یہ اصلاح. ارے سمجھ رہے ہو؟ چغلی کب ہوتی ہے؟ جب کہ مقصد شکایت کرنے کا یہ ہے کہ اس کی پٹائی، سمجھے نا؟ مقصد یہ ہے باپ کے پاس کوئی بات نقل کرنے کا یا استاد کے پاس نقل کرنے کا یا اس سے کسی اور بڑے کے پاس نقل کرنے کا. کیا ہے؟ کیا ہو؟ پٹائی ہو، رسوائی ہو، تو ذرا مجھے بھی مزہ آئے، سمجھے نا؟ یہ ہے نمیمہ جو بہت سخت حرام، لا يدخل الجنة قطاع. حدیث میں فرمایا جو اس طرح چغل خور ہے وہ جنت میں داخل ہے. اللہ میں چاہے بڑا خطرناک وعید بنا. تو یہ ہے نمیمہ کہ دوسرے کی بدخواہی کی نیت سے اس کی کوئی شکایت کرنا یا اس کی کوئی برائی دوسرے کے پاس. ارے سمجھ رہے ہو؟ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی میں داخل ہے دوسرے کا راز بات کر. چاہے دوسرے کو، یعنی ایک شخص ہے جو اپنے بات کو چھپانا چاہتا ہے، تو کیا رکھنا چاہتا ہے، آپ کسی طریقے سے اس کے راز کو معلوم کرنے کی فکر کرتے ہیں. یہ بھی کیا ہے؟ نمیمہ. اور آج کل یہ باقاعدہ فن بن گیا، یہ آرٹ سے اپنا کمال سمجھا جاتا ہے کہ تم تو چھپا رہے تھے، ہمیں سب پتہ چل گیا. سمجھے نا؟ تم تو ہمارے سے چھپا رہے تھے، ہمیں سب پتہ لگا. کسی کا ٹیلی فون سن لینا اس کی اجازت کے بغیر، کسی کا خط پڑھ لینا اس کی اجازت کے بغیر، کسی کی سرگوشی کی بات سن لے، کان لگا کر سننا. دو آدمی سرگوشی کر رہے ہیں اور آپ جو ہے چپکے سے کان لگا کر سن رہے ہیں، چلی جاتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہاں تک کہ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ بعض اوقات دو آدمی یہ سمجھ کر کسی اور زبان میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ تیسرا آدمی میری ہماری زبان کو نہیں سمجھتا. اگر آپ سمجھتے ہو تو آپ کو چاہیے کہ بتا دیں کہ بھائی میں جانتا ہوں اگر تمہیں کوئی رات کی بات کرنی ہے تو اس زبان میں نہ کرو، کوئی سمجھا دیں. اور خواجہ جی صاحب مجدور رکھ لگا لیتے نا، حضرت حسیب الرحمن خان لوگ لگا لیتے خلیفہ، یہ ویسے ڈپٹی کلیکٹر تھے، انگریزی خاص ہے، انگریزی جانتے، لیکن حضرت حسیب الرحمن صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی صحبت میں آ کر بالکل بلا بن گئے. تو داڑھی لمبا کرتا، تو بچ کے ٹوپی، ہاتھ میں تجویز، اور ڈپٹی کلیکٹر بھی تھے انگریز کے زمانے. تو ایک دن ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو دو کچھ صاحب بہادر تھے وہاں، انگریزی تعلیم یافتہ لوگ، کوٹ پتلون پہنے ہوئے بیٹھے.
وہ کچھ بات کرنا چاہتے ہوں گے اور چاہتے ہوں گے کہ یہ ملا نہ سنے، تو اس بات سے انہوں نے انگریزی میں بات چیت کرنی شروع کر، یہ سوچ کر کہ یہ تو ملا آدمی یہ کیا سمجھے گا۔ تو اور مزدور صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ بھائی ایسا لگتا ہے کہ آپ کوئی بات مجھ سے الگ کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں مجھے انگریزی آتی ہے، زیادہ اگر مجھ سے الگ کرنا چاہتے ہیں کوئی بات تو آپ میں اس سے چلا جاتا ہوں، کہیں اور چلا جاتا ہوں، آپ کر لیں گے، لیکن اس زبان میں یہ سوچ کر نہ کریں کہ میں نہیں سمجھتا۔ یہ ادب حضرت خانوی پہلے بھی بتایا، انہیں کسی طبیعت کا یہ نتیجہ بھی تھا کہ بھائی جہاں ایسا ہو تو لوگوں پر کیا کر دو۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں یہ آدمی سو رہا ہے، سمجھے نا، اور اس کو سوتا ہوا سمجھ کر اپنے راز کی بات کرنے لگتے ہیں، حقیقت میں وہ جاگ رہا ہوتا ہے۔ تو عام آدمی جو ہے وہ تو بڑا خوش ہوا کہ دیکھو یہ سمجھ رہے تھے کہ میں سو رہا ہوں اور کسی باتیں کر رہے تو میں سب جان گیا۔ تو اگر فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسی صورت میں بھی تم کو کیا کہنا چاہیے، ان کو بتا دینا چاہیے کہ بھائی میں بول رہا ہوں، جاگ رہا ہوں، اگر کوئی بات الگ کرتے ہیں تو کر۔ تو یہ سب باتیں جو ہیں یہ آداب معاشرت ہیں۔ اگر آپ کسی کی مرضی کے خلاف، مرضی کے بغیر اس کے راز پر مطلع ہونا چاہتے ہیں یا اس کو اچھا کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی نمیمانہ تو بھائی یہ سارے آداب ہیں، بڑے سنہری بہترین آداب ہیں جو شریعت نے مقرر کیے زندگی گزارنے سے، یہ سنہرے طریقے۔ اصل بات یہ ہے کہ شریعت نے قدم قدم پر اس بات کا اہتمام فرمایا ہے، ایک آدمی کی ذات سے دوسرے کو کوئی ادنا بھی تکلیف نہ جسمانی، نہ نفسانی، نہ ذہنی، نہ نفسیاتی، کسی بھی قسم کے تکلیف یہ ہے سارا۔ وہی کہا جا کے آزارے نباشت تسیرا بات ہے سارے نباشت، یہ اس طرح گزارنا ہے کہ بھائی دوسرے کے معاملات میں ہم دخل کیوں دیں، ہم کوئی خدائی فوجدار نہیں ہے، یہ ہمارے دل میں کوئی فریضہ عائد نہیں کیا جائے کہ دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی کریں۔ تو اس واسطے دوسرے کو اپنا نام کٹے گا، جیسے وہ کا نام کوئی چیز چھپانا چاہتا ہے چھپانے دو، کیوں خامخواہ اس کے معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں۔ یہ سب نمے میں داخل ہے اور نہیں۔ ارے سمجھ جاؤ بھائیو، چلو اچھا آگے فرماتے ہیں کہ وقان آخر دعا ذریعے دل پکڑ کر آگے بچہ بھی پڑھ چکا ہوئے آپ بار بار کہ سات آگے تھی اردو میں وہاں پر، اور اس کے بعد لوگوں نے انتظار کر دیا تو بھائی پھول وول چڑھانے کے اوپر، تو بھائی پھول چڑھانے کا تو کوئی ذکر ہے ہی نہیں، سانپ کاٹنے کا ضرور ہے، لیکن سارے ذخیرے حدیث میں یہی ایک بات ہے۔ اگر یہ کوئی سنت مستمر نہ ہوتی تو آپ جب بھی کسی کا انتقال ہوتا تو ہر جگہ پر ضرور سانپ کاٹتے، ایسا نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی سنت مستمرہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کو وہی بتایا گیا ہو کہ بھائی اس وقت اس کے تقویہ رات کا یہ راستہ ہے، آپ نے کہا تو اگر کوئی شخص احتمال کبھی کبھی گارڈ بھی دے کہ صحیح فراہم کرتے ہوئے تو کوئی حرج بھی نہیں، لیکن اس کو سنت مستمرہ سمجھ لینا اور یقینی سبب سمجھ لینا تخفیف عذاب کا، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ چلیے باب ما جاء في غسل البول وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر كان لا يستتر من بوله ولم يذكر سوى بول الناس وبه قال حدثنا بتانے مقصود ہے کہ جو ہے پیشاب نجس ہے اور اس کو دھونا ضروری ہے، اور اس پر استدلال کیا ہے کسی دوبارہ اسی واقعے سے قبر کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ کہاں ایسے تو بول، اب بیچ میں جملہ بڑھا دیا بنا اس کو سوا بول نہ، یہ بڑھایا کہ امام بخاری کے نزدیک
جو ہے نجس جو ہوتا ہے وہ صرف انسانوں کا پیشاب، جانوروں کا پیشاب ان کے نزدیک نجس نہیں، جس کی کے بارے میں آگے مستقل باب بھی قائم کریں گے اور وہاں پر اس کی تفصیل آئے گی. لیکن یہاں ایسے چلتے چلتے ایک جملہ کہہ دیا امام بخاری نے، تو حضور نے جو منع کیا ہے وہ نجس قرار کیا ہے وہ انسانوں کے پیشاب کو نجس قرار دیا ہے، لیکن جانوروں کے پیشاب کو نہیں. چلو. وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثني رفيع بن القاسم قال حدثني عطاء بن ابي ميمونه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تبرز لحاجته اتيته بماء فيغسل به. باب. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهم قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يشكر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشق عن الصين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم يبكى. قال ابن المثنى وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش سمعت مجاهدا مثله. باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابية حتى فرغ من بوله في المسجد. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حمام قال حدثنا إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد فقال دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. باب صب الماء على البول في المسجد. وبه قال حدثنا ابن يمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان ابا هريرة رضي الله عنهم قال قام اعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه واريقوا على بوله سجلا من ماء او قال ذنوبا من ماء فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وبه قال حدثنا اور قابل توجہ ہے وہ یہ کہ ایک آدمی مسجد کو پیشاب کرتا ہے. آج اگر کوئی کرے یہ کام تو کیا ہوگا؟ لوگ جو ہے اس کی کبوتی کرتے ہیں، لیکن جبکہ اس کی کوئی خطرناک حرکت مسجد میں پیشاب کرتے صحابہ کرام کی طور اور برا بھلا کرنے کی شروع کی. لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ جاؤ اس کو چھوڑ دو. اور دوسری روایت میں آتا ہے، آپ نے ترمذی میں پڑھی ہوگی، تو میں لاسو سے ریموو، ایسا نہ کرو بیچارے کا پیشاب ہی بند ہو جائے. تو البتہ بعد میں جب کری دیا اس نے تو پانی بہا کے صاف کر، اور ساتھ میں ایک اصول بھی بیان کر دیا کہ نماز تم مجھے تو سبق یہ دیا کہ ایک آدمی بیچارہ نادانی میں کوئی خراب غلط حرکت کر بیٹھا تو ایک داعی کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ڈانٹ ڈپٹ شروع کرتے، معافی شروع کرتے. اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے، پیمائش کی ضرورت ہے، لیکن ڈانٹ ڈپٹ کا موقع نہیں. آپ نے صحابہ کرام کو خاص طور پر منع فرمایا اور ساتھ میں یہ بھی تاکید فرمائی کہ بھائی تمہیں آسانی پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، دشواری پیدا کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا. تو دین کی تعلیم، دعوت، تبلیغ، اس میں عام الناس کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ کا طریقہ نہیں، بلکہ پیار کا، محبت کا، پیمائش کا، نصیحت کا، خیرخواہی کا انداز اختیار کرتا ہے. سمجھے گیا؟ آج کل لوگ جو ہیں اول تو دین کے اللہ بچائے فکر ہی کم ہو گئی، اور اگر فکر ہوتی بھی ہے تو اپنے آپ کو خدائی فوجدار سمجھ بیٹھتے ہیں. مسجد میں دیکھو کہ مسجدوں میں کسی سے غلطی ہو گئی بس آسمان تک ہو گئے اور اس کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی.
تو یہ سنت کا طریقہ نہیں. سنت کا طریقہ وہ ہے جو نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جو غلطی ہو گئی ہے اس کی تلافی کر دو، پانی ڈال کر مسجد کو پاک کر دو اور اس آدمی کو سمجھا دو. بعد نرمی کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا اور سختی کا برتاؤ کرنا یہ دائی کا کام ہے، مصلح کا کام ہے. دائی اور مصلح کو شفیق ہونا چاہیے، لوگوں کے دکھ درد کا اس کو خیال ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا چاہیے جیسے آدمی اپنی اولاد کے ساتھ سب قدر محبت کا معاملہ کر سکتا ہے. اس کے لیے چلیے. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه وعنه قال جاء اعرابي فبال في طائفه المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأبرق عليه. باب زوج السجان. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وعنهم انها قالت اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فاتبعه اياه. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا، فبال علی ثوبه، اس نے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا. فدعا بماء، آپ نے پانی منگوایا، فاتبعه اياه، اور پانی اس کے پیچھے لگا دیا، یعنی پانی سے اس کو کپڑے کو دھلایا. یہاں پر تو بلوانا منصور ہے. اگلی روایت میں ذرا تھوڑا سا پڑھ لو. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ام قيس بنت محصن رضي الله عنها وعنهم انها اتت برجل لها صغير لم يأت بالطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. حضرت ام قیس بنت محصن رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وہ لے کر آئی اپنے چھوٹے بچے کو جس نے ابھی تک کھانا شروع نہیں کیا تھا. کہاں لے کر آئے؟ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس لے کر آئے. فاجلسه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجر، آپ نے اپنی آغوش میں اس کو بٹھایا، گود میں بٹھا لیا بچے. بالا اس کو پیشاب کر دیا. فدعا بماء، آپ نے پانی منگوایا، فنضحه ولم يغسله، تو آپ نے اس پر نمح فرمایا، غسل نہیں فرمایا. لفظی معنی. اور اسی سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہیں کہ جس بچے نے ابھی کھانا شروع نہ کیا ہو، دودھ پیتا بچہ ہو، اگر وہ مذکر ہے تو اس سے وہ اگر پیشاب کرتے تو پیشاب کو دھونا ضروری نہیں ہے، بلکہ چھینٹے مار دینا چاہتے ہیں. لفظ مار کیا ہوتا ہے؟ چھینٹے مار دینا. تو ہم سب کہتے ہیں کہ چھینٹے مار دینا کافی ہے، کیونکہ جہاں نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمح فرمایا یعنی چھینٹے مار دیے، اور لم یغسلوا غسل نہیں فرمایا. اور وہ فرق کرتے ہیں بچے لڑکے مذکر لڑکے کے پیشاب میں اور لڑکی کے پیشاب میں. کہتے ہیں لڑکی کے پیشاب کو تو دھونا ہی دھونا ہے، اس میں نہ کافی نہیں، لیکن لڑکے کے پیشاب میں حنفیہ کے نزدیک نفس کافی نہیں، چاہے لڑکے کا پیشاب ہو لڑکی کا پیشاب ہو، بچے کا ہو بڑے کا ہو، نفس تمہارے ٹھیک ہے وہ کافی نہیں. ٹھیک ہے مارنے سے نجاست اور پھیلے.
البتہ لفظ مانا نا غسل خفیف سے بھی آتا ہے. سمجھے نا؟ لفظ جو ہے وہ غسل خفیف سے مانا بھی آتا ہے کہ دھو دینا اگرچہ تھوڑے پانی سے دھویا جائے اور بہت مبالغہ نہ کیا جائے، بار بار نہ دھویا جائے، خفیف طریقے سے غسل کر دیا جائے، اس کو بھی رفع کہتے ہیں. اور حدیث میں کئی مثالیں ہیں جہاں رفع اس معنی میں استعمال ہوا ہے. آگے حدیث آئے گی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کی، جس میں کپڑے پر حیض کا خون لگ جانے کی صورت میں آپ نے نفع کا ذکر کیا ہے. اب وہاں ظاہر کسی کے نزدیک کسی کے مان لینا کافی نہیں جب تک اس کو دھویا نہ جائے، یا جس طرح وہاں نفع معنی کا غسل خفیف ہے جس طرح جہاں پر. اور یہ نفی لفظ غسل ہوں اس کا معنی ہے غسلن ارے نہیں یار ابھی بتائیں لفظ غسل ہو غسلن شدیدن یا مبالغتن، یعنی مبالغہ سے غسل نہیں کیا، غسل خفیف کر. ارے سمجھ گئے بھائیو؟ چلو کون بلوغ ہے گیس وغیرہ نہیں آپ کا افغانستان ابھی عابد حسین ہے، اس کے بعد کا نام عابد حسین محمد امین ہے. چلیے في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وقيوده وبركاته. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فتوضأ. باب البول قائما وقاعدا، پیشاب کرنا کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر. اس باب سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو بتانا چاہتے ہیں کہ پیشاب کی کوئی حیت شریعت میں مقرر نہیں پیشاب کرنا، اور جس طرح وہ بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے جائز ہے، جس طرح کھڑے ہو کر کرنا بھی جائز. ارے سمجھو البتہ ایک حدیث آتی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جس میں عائشہ فرماتی ہیں کہ من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوه کان لا یبول الا قائما. جو شخص تمہیں یہ حدیث سنائے یا یہ خبر سنائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتے تھے، اس کی کبھی تصدیق نہ کرنا کیونکہ آپ ہمیشہ بیٹھ کر کرتے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت غالبہ کا بیان ہے. اکا دکا واقعات میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی ثابت ہے جیسا کہ حدیث میں آ رہا ہے. اور بعض روایتیں جن میں کہ بول قائمن سے نہیں مروی ہے ان کو حضرات محدثین نے ضعیف قرار دیا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی حدیث ایسی صحیح نہیں ہے جس میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. سمجھے نا؟ تو وہ روایتیں جن میں بول قائمن کی نہیں وارد ہے وہ ضعیف ہے اور قابل استدلال نہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی مذکورہ 12 حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ کی عادت غالبہ بیٹھ کر پیشاب کرنے کی تھی، لہٰذا وہی طریقہ ممنوع ہے. البتہ اس کے خلاف کرنا جو ہے وہ حرام نہیں کہیں گے، ناجائز نہیں کہیں گے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو.
البتہ کراہت تنزیہی اس میں قرار دی ہے فقہا نے، اس لیے کہ یہ آپ کی عام عادت غالبہ سے مختلف ہے۔ اسے کراہت کیسی ہے؟ تنزیہی۔ اور ہمارے حضرت علامہ انور صاحب نے فرمایا کہ ہمارے دور میں کراہت تنزیہی میں مزید شدت پیدا ہو گئی ہے، اس واسطے کہ یہ شعار بن گیا ہے کفار، تو وہ کھڑے ہو گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کے ساتھ مشابہت، یہ اس میں مزید صناعت اور قباحت پیدا ہو گئی ہے، لہٰذا اس سے احتراز بھی کرنا چاہیے، لیکن اگر کبھی ضرورت پیش آ جائے تو ضرورت ایسا کرنے کی بھی گنجائش ہے۔ حضرت ابو اس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ایک قوم کے کوڑے دان کے پاس، صبح کا جہاں کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے وہ تو صبح کا، وہاں آئے تو دوبارہ آئے تو آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، پھر پانی منگوایا وہ دے دیا، تو یہاں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت ہے۔ جو کیا کھڑے ہو کر پیشاب، اس کی وجہ مختلف لوگوں نے مختلف بیان کیے، بعض نے کہا کہ یہ بیان جواز کے لیے تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ اس طریقہ کوئی حرام نہ جائے نہیں، بعض نے کہا کہ وہاں بیٹھ کر کرنے میں چیزیں اڑنے کا اندیشہ ہوگا اس واسطے کھڑے ہو کر کے، بعض نے کہا کہ بیٹھنے کی شاید جگہ مناسب نہیں ہوگی اس وجہ سے آپ کھڑے ہو گئے، اور بیہقی نے ایک روایت بھی نقل کی ہے کہ جس میں آتا ہے کہ لِوَجَعٍ كَانَ فِي مَأْبِرِهِ، یہ لوگ کھڑے ہو کر آپ نے پیشاب کیا جس وجہ سے کہ آپ کو کچھ درد تھا مأبر میں، مأبر کہتے ہیں گھٹنے کا جو اندرونی حصہ ہوتا ہے، جیسے گھٹنے کے بالکل نیچے جو گڑھا کا ہوتا ہے نا اس کو مأبر کہتے ہیں، تو وہاں کوئی تکلیف تھی آپ کو جس کی وجہ سے آپ بیٹھ سکتے نہیں تھے، اس سے کھڑے ہو گئے، یہ بہترین کی روایت ہے۔ بہرحال کچھ بھی ہو رہا ہو کھڑے ہو کر آپ نے پیشاب کیا اور اس کے جواب بھی مان لیا۔ دوسرا مسئلہ جو یہاں پر فقہائے کرام نے چھیڑا ہے تو یہ کہ یہ سباقہ یعنی کوڑے دان یہ کسی قوم کی ملکیت تھا، سباقہ کا قوم، تو آپ نے دوسرے کی ملکیت کو اس کی اجازت کے بغیر کیسے استعمال کیا؟ یہ مسئلہ ہے، اور پھر اس کے جوابات بھی، ایک جواب تو یہ کہ اس سباقہ وضاحی کی گئی ہے کائے کے لیے؟ گندگی پھینکنے کے لیے، لہٰذا اس کے اوپر پیشاب کرنے میں اجازت کی حاجت ہے ہی نہیں۔ اور بعض نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس کی محبوب ساری امت سے رکھا کہ جو مالک تھا اس کا وہ اگر اس کو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سباقہ کو استعمال فرمایا ہے تو اس کے تو بارے سے نعرے ہو جائیں، وہ کچھ گانا نہ رہے، تو جہاں یہ پتہ ہو کہ مالک جو ہے میرے استعمال کرنے سے خوش ہو، یقین ہو، تو وہاں پر اس کی اجازت کے بغیر بھی استعمال کر سکتا ہے۔ آپ کی طرف سے فرض نہ کر لو تو وہ خوش ہوگا، سمجھے؟ اگر فرض کر کے خوش ہوگا شروع کر دیا تو یہ جائز نہیں، لیکن جب یہاں یقین ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو مسلمان کافر بھی اس بات سے خوش ہوتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی کوئی چیز استعمال کریں، تو اس واسطے یہاں اجازت متعارفہ موجود ہے۔ لیکن فقہائے کرام نے جو مسئلہ یہاں پر اٹھایا ہے یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ، آپ اندر گھروں کے کوڑے دان
اور اس کے اوپر پیشاب کر رہے ہیں، تو کون سے ایسی قیامت آ گئی اس کے اوپر کوڑے دان کے اوپر پیشاب کر رہے ہیں؟ ایک جگہ وہ کائے کے لیے نجاستیں پھینکنے کے لیے، گندگیاں پھینکنے کے لیے، تو اگر اس کو پیشاب کرنے میں استعمال کر لیا تو کون سا ایسا مسئلہ ہو گیا کہ اس کے اوپر گفتگو کی ساتھ کو قائم کرنا۔ لیکن بتلانا یہ منظور ہے کہ شریعت اس معاملے میں اتنی باریک بین ہے اور اتنی دقت نظر سے احکام جاری کرتی ہے تو اس میں بھی سوچنے کی بات ہے کہ دوسرے کا کی ملکیت میں اس کی اجازت کے بغیر، طیب نفس کے بغیر، کوئی دلی کے بغیر کوئی استعمال نہیں کرتا۔ آپ حدیث پڑھو گے تیمم کے باب میں کہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ پیر جبل کی طرف سے تشریف لا رہے تھے، صحابی نے سلام کیا تو آپ نے اس وقت یہ خیال کیا کہ سلام تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور تو میں حالت وضو میں نہیں ہوں تو اللہ تعالیٰ کا نام بغیر وضو لینا مناسب نہیں ہے، تو قریب سے ایک دیوار تھی، اس دیوار کے اوپر تیمم کر کے آپ نے تیمم فرمایا، پھر جواب کیا۔ یہ آئیے حدیث آپ کے پاس ابو داؤد میں آئی آگے، تو وہاں دیوار سے کیا کیا، وہاں کو قائد کرام نے یہ مسئلہ اٹھایا، سن رہا ہے کہ یہ گھر تو کسی اور کا تھا، دیوار کسی اور کی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر تیمم کرتا۔ اب تیمم کرنے سے دیوار میں کوئی خرابی ہوتی ہے، کوئی جز اس کا ٹوٹ جائے گا، پھوٹ جائے گا، میلی ہو جائے گی، قیمت پر کی کمی آ جائے گی، کچھ بھی نہیں، لیکن مجرد استعمال ہے، تصرف ہے، اس تصرف کے بارے میں بھی فقہاء کرام نے سوال اٹھایا کہ آیا یہ جائز تھا یا نہ جائز، اور پھر یہ جواب دیا کہ صحابہ کرام سب آپ کے تصرف سے خوش ہونے والے تھے، اس واسطے آپ کے اس تصرف میں کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ تو اب اندازہ کرو کہ تیمم کرنے کے اندر یہ سوال اٹھا رہے ہیں تو دوسرے کی اشیاء کے استعمال۔ آج دیکھو دوسروں کی دیواروں پر کیا حال ہے، اشتہارات اور نعرے جی، اور یہ صرف بدین لوگ نہیں، ماشاءاللہ علماء کرام، سمجھے نا، علماء کرام جو ہیں وہ اپنے سیاسی نعرے، اپنے تحریکی نعرے وہ دوسروں کی دیواروں پر اشتہار نصب کر رہے ہیں، جلسوں کے اعلانات، جی اسلامی نظام کے قیام کے لیے فلاں کا بھارت العرا خطاب، سمجھے نا، تاریخی خطاب۔ اب وہ تاریخی خطاب جو ہے وہ اسلام کے نظام کے قیام کے لیے ہو رہا ہے، اور دوسرے کی دیوار پر اس کا اعلان لکھا ہوا ہے، اس کی اجازت کے بعد۔ اس سے پوچھو یار کہ تم راضی ہو کہ تمہاری دیوار کے اوپر یہ اعلان لگایا جائے؟ کوئی راضی نہیں ہوتا، بیچارے مظلوم جو ہیں وہ صبر کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کیا کریں، لگا گے اگر۔ اور بہت سی جماعتیں تو ایسی ہیں کہ اگر ان کو روکا جائے تو پہلے تو یہ تھا کہ دیوار خراب ہوگی اور دیوار جو ہے وہ اس کے اوپر چارج لگیں گے، اگر روکیں تو گولی آنے لگے گی گھر میں۔ تو یہ سب ہو رہا ہے اور معاشرے میں اس کو سیرے معدن سمجھ دیا، شریعت کے یہ احکام جو ہیں بالکل پس پش ڈال دیا جائے، کوئی سوچنے والا بھی نہیں، کوئی کو برا سمجھنے والا بھی نہیں، دوسروں کی اشیاء کے اوپر تصرف کرنا اس کی اجازت کے بغیر اس کا ایک عام رواج ہے۔ تو کیسے آئے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت آئے جب ہم
شریعت کی خلاف ورزی کر کے چاہتے ہیں کہ اسلامی نظام قائم کریں، اور شریعت کی خلاف ورزی کر کے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بول بالا ہو۔ تو یہ احکام جو ہیں سارے فقہاء کرام کو بیان کیے ہوئے۔ دوسرے کی دیوار پر تیمم کرنے کے بارے میں بھی کلام فرما رہے ہیں کہ جائے کہ یہ سب اتنے سارے تصرفات کیے جا رہے ہیں نظام، اور اس معاملے میں یعنی وہی بات ہے کہ جو ہماری شریعت کے احکام تھے، ہمارے دین نے سکھائے تھے، وہ اختیار کر دیے ہیں غیر کو۔ الیکشن ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، اس کے یہاں بھی ہوتا ہے۔ جب الیکشن کا زمانہ آتا ہے تو کوئی دیوار سلامت ہوتی ہے؟ ایک مرتبہ میں ایک والد تھا بڑا والد، اس کے پاس سے گزرا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس میں ایک انچ جگہ پورے کالج کی دیوار میں سلامت نہیں، نعرے امیدواروں کے اعلانات، ہمیں ووٹ دو وغیرہ وغیرہ، اور ایک جگہ بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ مکھیوں کا چھتا وہ چپٹ گیا ہے اس دیوار اس عمارت کے اوپر، اور آپ دیکھتے ہو کہ جگہ بے جگہ اشتہارات اور شاپنگ اور کیا کیا یہ سب ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ یورپ کے ملکوں میں انتخابات کے زمانے میں جانے کا اتفاق ہوا، انتخابات ہوتے تھے، الیکشن ہوتا تھا بڑے زور شور سے، کہیں کوئی ایک اشتہار، کہیں کوئی ایک شاپنگ کسی دیوار پر نظر نہیں۔ حکومت نے کچھ جگہ مخصوص کر دی ہیں کہ جس کو اعلان کرنا ہو، یہاں پر ہم نے بورڈ لگا دیے ہیں، اس کے اندر لگا دیا ہے۔ مجال ہے کسی شخص کوئی شخص جو ہے وہ بورڈ کے علاوہ کسی اور جگہ اپنا اشتہار لگا، شہر صاف ستھرا پڑا ہوا ہے، لوگوں کی دیواریں محفوظ ہیں، لوگوں کے مکانات محفوظ ہیں، عمارتیں سلامت ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو الیکشن کرانا سیکھ لیا ان سے، الیکشن کرانا ان سے سیکھ لیا، لیکن الیکشن کس طرح کرایا جاتا ہے اور کس طرح ہونا چاہیے، نہ اپنے دین کی احکام کا پتہ اور نہ کچھ ان کے طریقہ کار کا احساس۔ نتیجہ یہ ہے کہ پٹائی ہو رہی ہے روز ہماری، تو اس پٹائی میں بہت بڑا دخل اس بات کا، مسلمانی ہوا کافر تو ملے حور و قصور۔ یہ جو اقبال نے کہا ہے کہ کافروں نے وہ طریقے اختیار کر لیے جو مسلمانوں کو اختیار کرنے چاہیے۔ میرے والد والد نے فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، بڑی سنہری بات ہے، یاد رکھنے کی ہے کہ باطل میں تو ابھرنے کی صلاحیت ہی نہیں، ان الباطل اس میں تو ابھرنے کی صلاحیت ہی نہیں، وہ تو مٹنے والی چیز۔ لہذا اگر کسی باطل قوم کو دیکھو کہ وہ ابھر رہی ہے تو سمجھ لو کہ کوئی ہر چیز اس کے ساتھ لگی ہے جس نے اس کو ابھارا، کوئی حق چیز ساتھ لگی ہے جس نے ابھارا۔ یہ مغربی اقوام جو ترقی جنہوں نے کی، وہ اپنے رقص و سرور کی وجہ سے نہیں، اپنے کفر و شرک کی وجہ سے نہیں، اپنی بے حیائی کی وجہ سے نہیں، باطل کی وجہ سے نہیں، بلکہ کچھ حق خصلتیں اپنا لی، اس نے ان کو ترقی کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو ہے نا، یہ دار العمل اور عالم اسباب، جو شخص جیسا سبب اختیار کرے گا اس دنیا میں ویسے ہی اس کو پھل ملے گا۔
انہوں نے اسباب ایسے اختیار کر لیے جس سے ان کی تجارت کو فروغ ہوا، ان کی سیاست کو فروغ ہوا، ان کو ترقی ملی، اور ہم نے چھوڑ دی تو باطل کی وجہ سے نہیں، سمجھنا۔ قوت مغرب نہ جنگ و رباب، اقبال کہتا ہے قوت مغرب نہ جنگ و رباب، نیز رقص دختران بے حجاب، نیز سحر ساحران لالبو، نیز عریاں صاحب نے از قطعبو، قوت افرنگ از علم و فن، از ہمی آتش چراغ روشن، حکمت از قطع و برید جامنی، مانے علم و ہنر حمامن۔ تو یہ جو ترقی ملی یہ باطل کی وجہ سے نہیں بلکہ کچھ حق تھی، محنت، جد و جہد، کوشش، اپنے ملک کے لیے اخلاص اور بعض اچھی خصلت، اور فرمایا کہ حق جو ہے وہ مٹنے کے لیے نہیں آیا، وہ تو بلند ہو گیا، الحق ظالم ولا یرجع علیہ۔ لیکن اگر کبھی حق قوم کو دیکھو کہ گر رہی ہے تو سمجھ لو کہ کوئی باطل اس کے ساتھ لگا ہے جس سے اس کو گرا۔ یہ صورتحال اس وقت ہے۔ تو میرے بھائیوں، بات کہنے کی ذرا دور نکل گئی، لیکن ہے بڑی کام کی بات کہ شریعت نے اتنی باریک بینی اور دقت نظر سے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ ایک شخص دوسرے کی چیز کو طیب نفس کے بغیر، اس کی طیب نفس کے بغیر استعمال نہ کرے۔ خدا کے لیے اس کے اوپر عمل کرنے کو میں جایا کرتا تھا فیصل آباد، ختم بخاری بڑے زور شور سے کیا کرتے تھے، مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ السلام کی طرف۔ تو میں جو گیا تو دیکھا سارا شہر چھپا ہوا ہے اشتہارات سے، محمد تقی عثمانی ختم بخاری، محمد تقی عثمانی ختم بخاری، کوئی دیوار خالی نہیں، کوئی جگہ خالی نہیں، ہر جگہ اشتہار لگے ہوئے۔ تو میں نے مانا خیال کیا، میں نے حضرت کیا تو جہاں جو ساتھی خوشی سے کہیں تو بھائی ہمارے یہاں لگا دو اشتہار، سب کو ٹھیک ہے، لیکن اس طرح عام کرنا مجھے تو اس کے جواز میں تعمل نہیں، تو اس لیے آپ اس کا کچھ جواب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کو جزاک اللہ فرمائے، مخلص بزرگ تھے، اگلے سال سے انہیں ختم کر کہا کہ نہیں، جو خود کہے کہ ہمارے یہاں لگا دو اس کیا ہے، باقی جگہ ختم۔ تو یہ بھی تو آخر دین ہی کیا کام ہے بھائی، یہ کہیں آسمان سے ویسے ہی کسی نے کر دیں، دین کیا تھا؟ لاؤڈ اسپیکر چل رہا ہے بے محابہ، کیونکہ فلاں مولانا صاحب کی تقریر ہونے والی ہے، لہٰذا صاف خون حلال ہے۔ اب وہ لاؤڈ اسپیکر جو ہے وہ کسی کا کان پھاڑے، کسی کا وہ ہارٹ اٹیک میں مبتلا کرے، لوگوں بیمار ہوں، گھر میں کچھ ہو، لیکن وہ پورے محلے میں آ کوئی جواب کی فکر ہے کہ جہاں شریعت نے یہ کہا ہے کہ عالم کی آواز اس کی مسجد سے متجاوز نہیں ہونی چاہیے، تو حکم کو یہ ہے تو اللہ نے مار مار کے ایک آدمی کا کنزیومر نکالی اس بات کا کہ وہ واز کیا کرتا تھا اور واز کی آواز جو ہے اس کی دور دور تک جاتی تھی اور عائشہ کو تکلیف ہوتی تھی، مار مار کے اس کو کم کی توڑ دوں تو، لیکن آج دیکھو درد کو درد کیا حال ہونے کہاں مار کر رہا ہے۔ میں گیا ایک جگہ بیان تھا تو دیکھا کہ وہ عین محلہ ہے بالکل،
رات کا وقت عشاء کے بعد کا وقت، اور جناب فل آواز سے لاؤڈ اسپیکر جو ہے وہ دہاڑ رہا اور لاؤڈ اسپیکر وہ جو جلسہ گاہ ہے نا مسجد کی، مسجد کے علاوہ مسجد سے باہر گلی کے نکڑ پہ وہاں پر بھی لگا ہوا ہے بہت بڑا ہاتھ اور آواز جانے ہے۔ خدا کا خوف کرو، یہاں پر لوگ رہتے ہیں، محلہ ہے، اس کے اندر لوگ آباد ہیں، کچھ ہونا چاہتا ہو رات کو، کوئی بیمار ہو، آپ لوگوں نے اسی کو کھولی ہوئی، اب ان کو کسی طرح حلق سے نہیں کرتے تھے یہ بات کہ یہ کوئی گناہ کی بات ہے، یہ کوئی ناجائز بات ہے، اور جس طرح سے تو دین کا کام ہے اور دین کا وہ ہے بیان ہوگا تو ان کے بھی کچھ کام میں پڑ جائے گی بات محلے والا۔ تو یہ تمہارا میں نے کہا نہیں میں نہیں کروں گا، تب ہٹاؤ یہ لاؤڈ اسپیکر محلے کی مسجدوں محلے کے عمارتوں سے ہٹاؤ، تب تو کروں گا ورنہ نہیں کروں۔ مسجد کے اندر محدود رکھو، مسجد میں جو بیان ہے مسجد کے لوگ آئیں گے وہ سوچ سنیں، اس سے باہر کسی کی آواز نہیں، ہٹاؤ لاؤڈ۔ جب میں نے سختی سے کہا اور میں نے کہا چلا جاؤں گا نہیں کروں گا تب وہ لڑکوں بیٹھا گیا۔ تو یہ چیزیں دین سے بالکل خارج کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کرو۔ چلو یاد کرو پڑھو۔ باب البول عند الصائد والتستر بالحائط. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن حذيفه رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رايتني انا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى فاتى سباطه قوم خلف حائط فقام كما يقوم احدكم فقال فانتبهت منه فاشار الي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ. یہ بتانا چاہتے ہیں باب البیع عند الصائد کہ بعض اوقات کوئی ایسا موقع ہے کہ آدمی بالکل تنہا الگ نہیں جا سکتا بغیر حاجت کے لیے یا پیشاب بہانے کے لیے، تو اپنے ساتھی ہے جو قریب میں کھڑا ہوا ہے اس کے قریب میں سطر کے ساتھ اگر پیشاب کر لے تو کوئی حرج نہیں کہ اپنے ساتھی کے قریب رہتے ہوئے پیشاب کر لینا اور دیوار سے تشکر کرنا یہ جائز ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رأیتنی انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم نتماشى، میں نے اپنے آپ کو دیکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ہم چل رہے تھے تو عطا کو واقع آؤ آگے قوم کی پوری رات کے بات ہے خلف حائط ایک دیوار کے پیچھے فقام كما يقوم احدكم فقال فانتبهت منه، میں الگ ہو گیا اس خیال سے کہ پیشاب کر رہے ہیں ذرا باتیں کرو نا، فاشار الیہ تو آپ نے مجھے اشارہ کر کے بلایا، ارے سمجھے نا، میں آ گیا فقمت عند عقبہ، میں آپ سے ڈیروں کے بعد کھڑا ہوا یہاں سے کسی ضرورت کی وجہ سے آپ نے اس وقت مناسب نہیں سمجھا کہ یہ دور جائے قریب ہی بنے، اسی لیے وہاں بخاری سلال کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی قریب ہو اور آدمی صدر کے ساتھ پیشاب کر لے تو کوئی ملاقہ نہیں۔ جی والبول عند سباطة قوم. وبه قال حدثنا محمد بن عرارة قال حدثنا شعبة عن منصور عن ابي وائل قال كان ابو موسى الاشعري رضي الله عنه وعنهم يشدد في البول ويقول ان بني اسرائيل كان اذا اصاب ثوب احد قرضه فقال حذيفة ليته امسك. اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. یہ ایسے موبائل فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ پیشاب کے معاملے میں بڑا تشدد کرتے ہیں، یعنی چونکہ انہوں نے وہ جسے سن رکھتی تھی جس میں پیشاب کی چیزوں سے آپ نے بچنے کی تاکید فرمائی ہے، وعید بھی بیان فرمائی ہے، اس واسطے کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں وعید کا مستاق بچ جاؤں، تو تشدد یہ کرتے تھے۔ دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ یہ اپنی چیزی ہر وقت آپ لے کے یہ بوتل ساتھ لے کے رکھتے تھے، جہاں پہ پیشاب کی ضرورت پیش آئے تو نیچے نہیں کرتے تھے، بوتل میں کرتے، تو
کیونکہ نیچے کرنے میں ہم دیکھا ہے کہ ٹھیک ہے اڑ کر اپنے جسم پر نہ آ جائیں، تو بوتل سے آ سکتے تھے کہ بوتل میں کرو تاکہ ٹھیکوں کا صحیح نہ آئے، اور پھر وہ پھینک دیتے ہوں گے بوتل کا پیشاب پھینک دیتے ہوں گے، اس کا تشدد کرے۔ اور یہ کہا ہے کہ اتنا بڑی اسرائیل جو بنو اسرائیل جو تھے ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب ان میں سے کسی کے کپڑے پر پیشاب لگ جاتا تو اس کو کاٹ ڈالتا تھا۔ یہ بات بہت مشہور ہے، آپ نور الباغ کی چھت پر سے چلے آ رہے ہو کہ بنی اسرائیل جو ہیں ان کے یہاں بڑے سخت احکام سے طہارت تھے، اور اگر کسی کپڑے کو نجاست لگ جاتی تو وہ باقی کا طریقہ یہ تھا کہ اس کپڑے کو کاٹ کے دیں، بلکہ بعد یہاں تک کہا ہے کہ اگر جسم کو نجاست لگ جاتی تو کھال بھی کاٹنی پڑتی، یہ بھی کہہ دیا بعض لوگوں نے۔ لیکن حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت علامہ نواب صاحب کشمیر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ باتیں صحیح نہیں، بنی اسرائیل کی شریعت کی طرف یہ نسبت کرنا کہ وہ کاٹے بغیر پاک نہیں ہوتی تھی، یہ بات صحیح نہیں۔ اور اصل میں مغالطہ یہاں سے لگا کہ ان کے تورات میں یہ حکم آیا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کا کپڑا نجس ہو جائے یا جسم نجس ہو جائے اور اس کی طہارت کا اہتمام نہ کرے تو قیامت سے اس کا وہ کپڑا اس کی وہ جلد کاٹی جائے گی عذاب کے طور۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ یہاں پر بات کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کپڑا کاٹے اور جلد کاٹے، ارے سمجھے نا، یہ تھا۔ اس سے بعض لوگوں کو مغالطہ یہ لگ گیا کہ ان کے ہاں دنیا میں بھی طہارت کا طریقہ یہ تھا کہ کپڑے کو کاٹے اور جلد کو کاٹے۔ شاید وہی پروپیگنڈا یا وہی شہرت حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بھی پہنچی، تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل جو ہیں جب ان میں سے کسی کے کپڑے کو نجاست لگتی تھی تو اس کو کاٹ دیتا تھا۔ تو جب ان کے ہاں تو اتنی سخت احکام سے، ہماری شریعت میں اتنی سخت احکام تو نہیں ہے، لیکن کم از کم چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اس واسطے میں اپنا بوتل صاف کیے سکتا ہوں تاکہ چیزوں کا کوئی استعمال نہ ہے، سمجھے بھائی۔ تو کالا ہو جائے گا، حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ لیسہ امسک، حضرت حذیفہ بن یمان نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کاش کہ یہ رک جائیں، یعنی اتنا تشدد کرنے سے باز آ جائیں، اتنا تشدد نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صبح کے پاس آئے تو آپ کو پیشاب کیا کھڑے ہو کر، تو آپ نے تو کبھی یہ اہتمام نہیں کیا کہ بوتل لیے میرے ساتھ ساتھ، آپ نے تو صبح پر تشریف لے گئے، وہاں پر بھی کھڑے ہو کر پیشاب کیا، تو اتنا اہتمام اور اتنا غلو جو ہے وہ شریعت کا منشا نہیں، اس لیے کاش حضرت ابو موسیٰ اشعری اپنے تشدد سے رک۔ جی باب غسل الدم وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تفيض في الثوب كيف تصنع؟ قال تهته ثم تغرسه بالماء وتنضحه بالماء وتصلي فيه یہاں ایک عورت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہا کہ ذرا مجھے یہ بتائیے کہ ہم میں سے ایک عورت وہ حیض آ جاتا ہے، کپڑے پہنے ہوئے اور وہ حیض کا سبب بعض اوقات لگ جاتا ہے کپڑوں پر، تو کئی بدخنا کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا تحت تو تم اس کو رگڑے، پھر اس کو کھرچے پانی سے، برتن جو ہے وہ بلوا اور پانی سے رگڑ کرے، اس کا نماز پڑھے۔ کیا بتانا مطلب یہ ہے کہ خون کو بھی دھونا چاہیے۔ اب دیکھو یہاں خون دم حیض کو دھونے کے لیے کیا استعمال ہوا؟ رب، یہی وہ ہے حدیث جس کا میں نے وہاں حوالہ کیا تھا کہ یہاں پر غسل خفیف کے لیے رب استعمال ہوا ہے، تو
جیسے بول غلام میں بھی ہم یہ کہتے ہیں یہاں پر بیگما رنگ سے مراد کیا ہے غسل خفیف، تو ہم کہتے ہیں بول غلام میں بھی کوئی مراد جی. وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة استهاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. یہ حدیث آگے چاہے اور حیض کے بارے میں آئے گی، لیکن یہاں پر مولانا نے مختصر کیا ہے کہ خون کو دھونے کا آپ نے حکم دیا، تو معلوم ہوا کہ خون نجس ہے اور اس کا دھونا واجب ہے. جی. باب غسل المني وفرثه وغسل ما يصيب من المرأة. وبه قال بتانا چاہتے ہیں کہ منی جو ہے اس کا دھونا ضروری ہے اور فرق کرنا ضروری ہے. اس میں جو فقہاء کا اختلاف ہے مشہور ہے کہ امام حضرت جو ہے منی کو پاک کہتے ہیں، حنفیہ کے یہاں وہ نجس ہے، اور وہ استدلال اس بات سے کرتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ متعدد روایات میں اس کو کھرچنے کا حکم آیا، اور عبداللہ بن عباس کا یہ قول بھی نقل کیا امام ترمذی نے کہ انہوں نے فرمایا کہ المنی جو بمنزلۃ البخار، کہ منی جو ہے وہ ناک کے ریزش کی طرح ہے، فَأَمِرْ سُحَانْ کا بلو اِسْخِرَ، کیونکہ اس کو دور کر دو چاہے اِسْخِر سے ہی کیوں نہ ہو. یہ استدلال کرتے ہیں. اور بعض بڑے کثیر قسم کے استدلال بھی بعض کافی نے کیے ہیں کہ انبیاء کرام کی تخصیص جو ہے وہ منی سے ہوئی ہے، لہٰذا منی کو نہ پاک نہیں کہنا چاہیے اور نہ انبیاء کرام کی توہین لازم آئے گی. یہ فضول کا استدلال ہے، اس لیے کہ اگر یہ استدلال درست طور پر خون سے بھی تحریک ہوئی ہے نا، تو خون کو بھی نہ کیا کرنا چاہیے، پاک کرنا چاہیے. اگر بھائی استحالہ ہونے کے بعد پھر اس کے اوپر اجازت وغیرہ کیا نہ جاری نہیں ہوتے، لہٰذا یہ استدلال جو ہے وہ کسی طرح کی درست نہیں. اور احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ منی کو کپڑے پر کبھی چھوڑا نہیں گیا، یا دھویا گیا یا کھرچا گیا. حضرت عبداللہ بن عباس کا جو اثر نقل کیا اس میں کیا کہیں وہ کہ دور کرو، چاہے دور کرو. تو دور کرنے کی بات الگ ہے کہ پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، لیکن اگر یہ پاک ہوتی تو کبھی نہ کبھی کوئی ایک آدھ مثال ایسی ہوتی جہاں پر سے کپڑے پر اس کو چھوڑا گیا نہیں کبھی. اس واسطے حنفیہ کہتے ہیں کہ یہ نجس ہے، اس کا بتایا. جی. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عمرو بن ميمون الجبري عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. یہ فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے دھویا کرتی تھی، یعنی منی سے. فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ، تو آپ نماز کے لیے نکل جاتے تھے. وہ اثر الغسل کی ہوگی بقع الماء، اور دھونے کے اثر سے آپ کے کپڑے میں پانی کے دھبے نظر آ رہے ہوتے. یعنی میں دھویا تو دھونے کی وجہ سے پانی کے دھبے نظر آئے کپڑے پر. بقع جب ہم بقع سے جگہ وہ کہتے ہیں، لیکن پھر اس کا اطلاق دھبے پر بھی ہوتا ہے جو کسی کپڑے کو پارے پر لگ جائے. جی. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو عن سليمان بن يسار قال سمعت عائشة وقال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة رضي الله عنها وعنهم عن المني يصيب الثوب فقالت كنت أغسل من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. باب اذا قتل الجنابة وغيرها فلم يذهب اثره. یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی نجاست لگی ہے کپڑے کو، نجاست دور کر دی لیکن اس کا جرم باقی نہیں رہا،
लेकिन रंग का निशान बाकी रह गया, तो इसमें कोई है जी। وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سمعت سليمان بن يسار في الثوب تصيب الجنابة قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء. وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو قالت بقعا.